شاہ صاحب ایک یہ جو بات ہے، یہ جو ہدیہ میں آپ کو کرنے لگا ہوں بات، یہ اس کا تعلق جو ہے وہ بنیادی طور پہ عمل سے ہے، عبادات سے نہیں، حالانکہ وہ بھی ایک عمل کے طور پہ لیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ان سے ہٹ کے مثال کے طور پہ جیسے کہ ثاقب بھائی نے بڑی اچھی مثال دی، مکمل نہیں کیا، آپ ہی کی بات کو بڑھا رہا ہوں ثاقب بھائی، کہ 70 شاخیں ہیں ایمان کی، لیکن ایک ان میں سے شاخ جو ہے نا وہ حیا ہے۔ اب حیا کا تعلق نہ نماز سے ہے، نہ روزے سے ہے، نہ زکوٰۃ سے ہے، نہ حج سے ہے۔ اگر جس میں حیا نہیں ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ فارغ ہے، وہ جو چاہے کرے۔ اب یہ تعلقات نہ عبادات سے ہے، نہ ایمانیات سے ہے، ایک چیز ہی الگ ہے، وہ اتنی اہم کیوں چیز بن گئی جن کو سب کے اوپر بھاری کر دیا گیا؟ بلا شبہ نبی کریم آپ فرما رہے ہیں اس کا تعلق ایمان سے ہے، اعمال سے نہیں ہے۔ اچھے اخلاق کا تعلق بنیادی طور پر ایمان کے ساتھ ہے۔ آپ نے آغاز بڑے خوبصورت جملے سے فرمایا تھا، بات کیا آپ نے، جی اخلاق ہے، اس کا تعلق بنیادی طور پر ایمان سے ہے۔ حدیث پاک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسن خلقا، اس انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے کہ جس کا اخلاق حسن والا ہوتا ہے، جس کے اخلاق میں خوبصورتی ہوتی ہے۔ بد اخلاق والے کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس شیء، چاہے وہ جو مرضی شخص ہو، حدیث پاک لیس شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من حسن خلقی، قیامت کے دن مومن کے ترازو میں سب سے وزنی نیکی کا نام نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ یہ نہیں بیان فرمایا، یہ پھر سے کہنا ہے، یہ بات پھر سے کہنا ہے، یہ آپ بات سننے کی فرماتے ہیں حدیث پاک دوبارہ سنیں، ما شیء اثقل فی میزان المؤمن من حسن خلقہ، فرمایا مومن کے میزان میں سب سے وزنی نیکی نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، یہ کوئی نام نہیں لیا، فرمایا سب سے وزنی نیکی کا نام حسن اخلاق ہے، اس کا اخلاق سب سے وزنی نیکی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المرء یدرک درجۃ الصائم والقائم بحسن خلقہ، بعض مومن، بعض مسلمان اپنی مصروفیات زندگی کی بنا پر تہجد بھی نہیں پڑھ سکتے، نفلی روزے بھی نہیں رکھ سکتے، لیکن قیامت کے دن اللہ ان کو درجہ وہ عطا کرے گا جو تہجد گزاروں کا، نفلی روزہ رکھنے والوں کا، محض ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ اچھے اخلاق سے انسان تہجد گزاروں کے برابر شمار ہوتا ہے۔ تو اچھا اخلاق ہے کیا؟ آپ نے پوچھا، اس میں ایک جملہ اگر ساقی صاحب مجھے اجازت دیں اور آپ بھی، وہ یہ ہے کہ مسلمان کا اور غیر مسلم کا نا فرق ہوتا ہے، بعض چیزوں کی مشترکہ ہوتی ہیں بظاہر، مثلا سوتا مسلمان بھی ہے، سوتا ایک غیر مسلم بھی ہے، کھانا کھاتا ایک مسلمان بھی ہے، سوتا کھانا غیر مسلم بھی کھاتا ہے، اچھی میٹھی زبان ایک مسلمان کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے وہ کر رہا ہے زندگی کی روٹین اور عادت سمجھ کر، اور مسلمان انسانیت سمجھ کے، وہ کر رہا ہے زندگی کی اچھی روٹین اور اچھی عادت سمجھ کر، اور مسلمان کر رہا ہوتا ہے اللہ کی عبادت سمجھ کر، نبی پاک کی اطاعت سمجھ کر کہ ہم پابند ہیں، اتق اللہ حیثما کنت۔ یہ بھی تو اخلاق نہیں ہے نا کہ دوسرے کے اخلاق کو میں کمتر سمجھوں۔ اخلاق کی تعلیم سارے مذاہب میں دی گئی ہے، یہ ایک مشترکہ چیز ہے، سارے انبیاء کی بنیادی جو دعوت تھی نا اس میں اخلاق موجود تھا۔ آپ آج بھی دیکھ لیں، ہم جن سارے مذاہب کو سمجھتے ہیں یہ تحریف شدہ ہیں، مگر اس کے باوجود آپ بائبل اٹھا کے دیکھیں اخلاقی تعلیم وہاں موجود ہے، بدھ مت اٹھا کے دیکھیں وہاں موجود ہے، ہندو مت اٹھا کے دیکھیں اس میں اخلاقی تعلیمات موجود ہیں۔ الہامی کتابیں نہیں ہیں، ہندو مت الہامی کتاب نہیں ہے، وہ پھر بھی اس کے باوجود چونکہ وہ سمجھتے ہیں بنیادی طور پہ کہ ہماری الہامی کتابیں ہیں، لیکن ان کی موجودہ جو تعلیمات ہیں اخلاق آپ کو وہاں بھی نظر آئے گا، یعنی گویا اخلاق ایک ایسی چیز ہے جو مشترکہ میراث، اور نبی پاک نے ہمیں اس بارے میں کیا خوبصورت تعلیم دی، الحکمت ذالت المومن، حکمت کی بات جہاں سے مل جائے نا لے لو، مومن کی گمشدہ چیز ہوتی ہے، لے لو، آپ اس سے انکار نہ کریں۔ ثاقب بھائی کی بات کو بڑھا رہا ہوں، ایک جملہ وہاں پہ ابو جہل عمر حشام کا جو ہے وہ بڑا مشہور کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس نے جب نے یہ سارا عرض کیا تو انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں گھر میں تلوار لینے کے لیے، کیونکہ آپ نے تو دعوت پہ بلایا تھا، اور وہ دعوت کا جو معجزہ ہے وہ نہیں میں ابھی عرض کر رہا جو سیدہ خدیجہ نے بتایا، تو کہا تو تلوار لے کر آیا، تجھے پیچھے فوج نظر نہ آئی۔ اب اس نے رب کعبہ کی قسم کھائی اس بات پہ، اس بدبخت نے قسم کھائی رب کعبہ کی، کہتا ہے محمد میں اپنی آنکھوں پر نہیں تیری زبان پہ یقین کروں گا۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جو جاہل ترین انسان ہے اور دشمن ہے۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، ساری باتیں سارا قرآن ہی آپ کا اخلاق ہی بیان کرتا ہے نا جی، انا خلق نبی اللہ کان القرآن، ماجی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ بیان کرتی، صحیح مسلم کے یہ الفاظ مبارک ہیں کہ سارا قرآن اگر بیان کرتا ہے تو اخلاق محمد کو بیان کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاق مصطفیٰ اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ،
کہ دین اسلام کو تمام ادیان پہ جو غالب کیا 2 چیزوں سے ہوا ہے. دین اسلام کو جو باقی تمام دین پہ تمام ادیان پر اپنی تعلیمات دو وجوہات اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک دین حق اور ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق طرز زندگی. لیکن ایک یہ حق ہے یہ سچا ہے اور دوسرا نبی کا طرز مصطفیٰ اخلاق مصطفیٰ کا اخلاق. لیکن یہاں جو بات ہے نا نقطے کی وہ یہ ہے دین حق کو اللہ دوسرے نمبر پہ بیان کر رہا ہے اور خلق مصطفیٰ کو پہلے نمبر پہ بیان کر رہا ہے. اسلام کو غالب کرنے کا آج بھی طریقہ یہی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نگہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز یہی رخت سفر میر کارواں کے لیے. مگر ہمارا اس لیے اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. میرے محبوب جو اتنے لوگ آ کے آپ کے جانثار بنے ہیں نا یہ 2 چیزوں سے. ایک آپ کا دل محبت کرنے والا ہے, دوسرا آپ کی زبان میٹھی ہے. آپ کی زبان عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث امام گزرے فرماتے ہیں 4 چیزوں کا نام اچھا اخلاق ہوتا ہے. طلاقت الوجہ, الکلام اللین, بذل الخیر, تحمل الاذی. آپ کا چہرہ مسکرانے والا ہو یہ اخلاق کی نشانی. دوسرا آپ کی زبان میٹھی ہو, سخن دل نواز ہو, سخن دل نواز. تیسرا یہ ہے کہ تمہارے اندر جو اللہ نے خیر رکھی ہے نا اللہ کی مخلوق پہ قربان کر دو, نچھاور کر دو یہ خوبیاں جو اللہ نے آپ کو. بخل نہ کرو اس میں. چوتھا دوسروں کے لیے اگر دوسرا تکلیف پہنچائے صبر کرو, تحمل کرو, برداشت کرو. والکاظمین الغیظ, غصے کو پی جاؤ. والعافین عن الناس, دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیا کرو. یہ اچھے اخلاق کی 4 نشانیاں ہیں. اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کوئی کارواں سے ٹوٹا, کوئی بدگماں حرم سے, کوئی کارواں سے ٹوٹا. آج امت مسلمہ کی حالت ہے کوئی کارواں سے ٹوٹا, کوئی بدگماں حرم سے کہ میرے کارواں میں نئی خوئے دل نوازی. میرے کارواں کی زبان آج میٹھی نہیں رہی. یقیناً ممبر و محراب جو آپ بادشاہ فرما رہے تھے نا, ممبر و محراب کی ذمہ داری تھی یہ اپنی میٹھی زبان سے لوگوں کو اللہ کا دین سکھاتے. اور دین کیا ہے؟ طرز زندگی, اصول زندگی کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی. آپ کی زبان میٹھی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے, خالق الناس بخلق حسن, تمام انسانوں کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے دروازے پہ کھڑے, اس نے دروازہ کھولا, حیران ہو کے پوچھا آپ کیسے؟ فرمایا مجھے پتا چلا تیرا بیٹا بیمار ہے اس کی خبر گیری کرنے آیا ہوں. آپ بڑا بار بار ایک پیارا جملہ ارشاد فرما رہے تھے اسلام کیسے پھیلا. وہ حیران ہوا کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام اور میں یہودی سردار میرے بیٹے کی تیمارداری کرنے. اندر تشریف لائے, بچہ بہت تکلیف میں تھا, سینے پہ ہاتھ پھیرا دست نبوت سے اور فرمایا بیٹا کلمہ پڑھ لو. تو اس نے فنظر الی ابی اپنے باپ کو دیکھا, کہا آتے ابو القاسم جو فرما رہے ہیں وسلم مان لو اخلاق. اس نے کلمہ پڑھ لیا. شاہ صاحب کی